السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ ہرقوس کہنے لگا کہ یہی خوف مجھے بھی ہے۔ پاس ہی وزیر اعظم کھڑا تھا، کہنے لگا کہ مناسب یہ ہے کہ ایک قاصد اور روانہ کر دیا جائے اور اسے ہدایت کی جائے کہ قریب کے قریے سے کوئی سبک رو گھوڑا خرید کر جس قدر بھی تیز جا سکتا ہے جائے اور شاہ جرجیر سے کہہ دے کہ آ کر مدد کرے۔ اب ذرا بھی دیر ہوئی تو احتمال ہے کہ کہیں قلعہ ہاتھوں سے نہ جاتا رہے۔ ہرقوس کہنے لگا، میں نے بھی یہی سوچا تھا۔ اچھا، میں آج رات کو قاصد بدور کے ذریعے سے روانہ کر دوں گا۔ تم فصیل پر جا کر لشکر کو ہر طرف زیادہ تعداد میں پھیلا دو اور سب کو شب و روز ہوشیار رہنے کی ہدایت کر دو۔ سپہ سالار کہنے لگا، بہتر ہے۔ سپہ سالار چلا گیا۔ ہرقوس نے ایک ہوشیار اور مستعد نوجوان کو بلا کر کہا، تم شاہ جرجیر کے پاس میرا مراسلہ لے جاؤ، ان سے زبانی بھی کہہ دینا کہ جس قدر جلد ممکن ہو مدد بھیجیں، اگر مناسب سمجھیں تو خود تشریف لے آئیں۔ تمہیں رات کو بدور کے ذریعے قلعے سے باہر نکلنا ہوگا، جاؤ ابھی سے تیاری شروع کر دو۔ بہت اچھا کہہ کر نوجوان چلا گیا۔ ہرقوس نے اسی وقت مراسلہ لکھا اور خادم خاص کے ذریعے سے مراسلہ اور کچھ زر نقد نوجوان کے پاس بھجوا دیا۔ ادھر عربی قاصد عبداللہ بن سعد امیر لشکر کے پاس آیا اور کہا، میں نے اتمام حجت کر لی ہے، دونوں باتیں والی طرابلس کے سامنے پیش کر دیں، مگر اس نے ایک بات بھی نہیں مانی بلکہ صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ ہمیں کوئی بات بھی منظور نہیں ہے، ہماری طرف سے صاف جواب ہے۔ عبداللہ نے کہا، میں پہلے ہی جانتا تھا کہ وہ یہی جواب دے گا۔ اہل طرابلس کو اپنے قلعے کی مضبوطی پر بڑا ناز ہے، ممکن ہے کہ انہیں باہر سے بھی کسی مدد کے آنے کی توقع ہو۔ خیر، امیر المؤمنین کے حکم کی تعمیل ہو گئی، اب میں انشاءاللہ تعالی ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گا۔ آج رات کو میں خود کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر قلعے کے گرد گشت لگاؤں گا، شاید خداوند عالم کوئی سبیل قلعے میں داخل ہونے کی نکال دے۔ ساتھ ہی عبداللہ نے احکامات جاری کر دیے کہ محاصرے میں اور شدت کی جائے اور رات اور دن قلعے کو نظروں میں رکھا جائے، کسی کو بھی قلعے سے باہر نہ نکلنے دیا جائے اور نہ اندر جانے دیا جائے۔ چنانچہ جوں ہی یہ احکام افسران فوج کے نام پہنچے، انہوں نے محاصرے میں مزید شدت کر دی۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی سمجھ گئے کہ امیر لشکر عنقریب ہی قلعے پر یورش کرنے والے ہیں۔ جب رات ہوئی اور مسلمانوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی، تب عبداللہ بن سعد نے 10 آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور نہایت خاموشی اور بڑی احتیاط سے قلعے کی طرف چلے۔ ان 10 آدمیوں میں سے ایک سرور تھے اور 9 دوسرے مشہور اور بہادر عرابی تھے۔ اگرچہ چاند نکلا ہوا تھا لیکن چاندنی چاند پورا نہ ہونے کی وجہ سے صاف نہیں تھی، دھندلی سی تھی، اس لیے قلعے والے ان جانباز مجاہدین اسلام کو نہ دیکھ سکے اور یہ قلعے کی فصیل کے نیچے پہنچ گئے۔ اب انہوں نے فصیل کے گرد چکر لگانا شروع کیا۔ دیوار کو دیکھا تو نہایت مضبوط اور بلند تھی، انہیں توڑ ڈالنا یا ان کے ذریعے سے اوپر پہنچ جانا نہایت دشوار تھا۔ جب ایک مرتبہ انہوں نے قلعے کے چاروں طرف گشت کر لیا اور کوئی مقام ایسا نظر نہ آیا جس کے ذریعے سے قلعے پر رسائی ہو سکے، تب عبداللہ نے کہا، مسلمانوں اب بیٹھ کر دیکھو، شاید کوئی بدرو ایسی ہو جس کے ذریعے سے اندر رسائی ہو سکے۔ سرور نے کہا، ضرور ہوگی، آخر قلعے کے اندر کا پانی کسی نہ کسی ذریعے سے باہر نکالا جاتا ہوگا۔ یہ سب لوگ جھک جھک کر دیکھتے ہوئے چلے گئے۔ تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ انہیں وہ بدرو نظر آ گئی جس کے ذریعے سے عیسائیوں کا قاصد قلعے سے باہر نکل کر جرجیر کے پاس گیا تھا۔ عبداللہ نے اس بدرو کو دیکھ کر یہ اطمینان کر لیا کہ اس میں سے آدمی بآسانی گزر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا، مسلمانوں خدا کا شکر ادا کرو کہ راستہ ہاتھ آ گیا، میں چاہتا ہوں کہ 200 آدمیوں کو اس بدرو کے ذریعے سے قلعے میں داخل کر دوں۔ سرور نے کہا، لیکن یا امیر، اگر یہ بدرو اندر کی طرف لوہے کی سلاخوں وغیرہ سے بند ہوئی تب کیا ہوگا؟ عبداللہ کہنے لگے، میں جانتا ہوں کہ سلاخیں یا جنگلہ اس کے دوسرے سرے پر ضرور لگا ہوا ہوگا اور پانی سے زنگ خوردہ ہو گیا ہوگا، اس لیے اس کو جھٹکا دے کر اکھاڑ ڈالنا کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا۔ سرور، تم جاؤ اور 200 آدمیوں کو نہایت خاموشی سے لے آؤ۔ دیکھو اس وقت چاند چھپنے کے قریب پہنچ گیا ہے، چاندنی غائب ہو گئی ہے، اندھیرا پھیل گیا ہے، تم احتیاط سے آدمیوں کو لے آؤ۔ بہت اچھا کہہ کر سرور چلے گئے اور یہ سب لوگ نہایت خاموشی سے بدرو کے پاس بیٹھ گئے۔ یہ بدرو قریب ہر وقت جاری رہتی تھی، اس میں سے قلعے کا استعمال شدہ اور گندا پانی خارج ہوتا رہتا تھا جو اسی نالی کے ذریعے دریا میں جا پڑتا تھا۔ ابھی ان لوگوں کو بیٹھے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ بدرو میں کچھ کھٹکا ہوا جس کو قریب ہر شخص نے سنا۔ عبداللہ نے جلدی سے مسلمانوں کو پیچھے ہٹ جانے کا اشارہ کیا، سب کے سب ہٹ گئے، صرف عبداللہ ہی وہاں رہ گئے جو بدرو کے منہ کی طرف غور سے دیکھنے لگے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک آدمی نے سر نکالا اور پھر آہستہ سے کھسکا اور باہر نکل کھڑا ہوا۔ باہر نکلتے ہی عبداللہ نے اس کی گردن دبا لی، وہ خوف اور دہشت سے کانپ گیا۔ عبداللہ نے آہستگی سے کہا، خاموش رہنے میں ہی تمہاری بھلائی ہے، اگر ذرا بھی اونچی آواز میں بولے تو گلا دبا دوں گا۔
یہ وہی قاصد تھا جو ہرقوس کا مراسلہ لے کر جرجیر کے پاس جا رہا تھا۔ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے نہایت خاموشی سے کہا، اطمینان رکھیے، میں شور نہیں کروں گا، مگر میری گردن کو چھوڑ دیجئے، مجھے سخت تکلیف ہو رہی ہے۔ عبداللہ نے گردن چھوڑتے ہوئے کہا، تم اس وقت باہر کس لیے جا رہے ہو؟ قاصد کہنے لگا، جاسوسی کرنے کے لیے۔ عبداللہ نے کہا، کیا اس بدرو کے دوسری طرف جنگلہ تو نہیں لگا ہوا؟ قاصد کہنے لگا، اگر آپ مجھے اور میرے تمام خاندان کو امان دینے کا وعدہ کریں تو میں آپ کی باتوں کا جواب دے سکتا ہوں۔ عبداللہ کہنے لگے، میں تمہیں اور تمہارے خاندان کو امان دینے کا اقرار کرتا ہوں۔ قاصد کہنے لگا، تو سنیے، اس بدرو کی دوسری طرف کوئی جنگلہ نہیں ہے۔ عبداللہ نے کہا، اور یہ بدرو جس جگہ سے شروع ہوتی ہے وہاں کوئی پہرا وغیرہ تو نہیں ہے؟ قاصد نے جواب دیا کہ نہیں، ایک سنسان گلی ہے جو پھاٹک کے قریب ہی ہے، اگر آپ اس میں سے گھس گئے تو بلا کسی خطرے کے قلعے کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور وہاں سے جب بائیں جانب چلیں گے تو چند ہی قدم کے فاصلے پر سڑک ملے گی جو گھومتی ہوئی پھاٹک تک پہنچ جاتی ہے۔ اس عرصے میں سرور 200 جانبازوں کو لے کر آ گئے۔ عبداللہ نے 2 آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ قاصد کا منہ بند کر کے اس کے پاس بیٹھ کر اس کی نگرانی کریں اور پھر خود بدروں میں گھسے۔ ان کے پیچھے سرور داخل ہوئے اور ان دونوں کے بعد ایک ایک کر کے سارے مسلمان گھس گئے۔ قاصد بڑی وحشت زدہ نظروں سے ان کو دیکھتا رہا۔ سب سے پہلے عبداللہ اس نالے یا بدرو سے باہر نکل کر قلعے کے اندر پہنچے، ان کے بعد سرور اور پھر ایک ایک کر کے سب پہنچ گئے۔ عبداللہ نے کہا کہ وہ ایک تنگ گلی میں جا نکلے۔ انہوں نے ایک مجاہد سے کہا، تم اس پائپ کے ذریعے سے واپس جاؤ اور اس طرف کے تمام لشکر کو مسلح ہو کر پھاٹک کے عین سامنے کھڑے ہونے کی تاکید کر کے کہہ دو کہ وہ جس وقت نعرہ تکبیر سنے فوراً دروازے کی طرف دوڑیں اور قلعے کے اندر گھس آئیں۔ یہ سن کر وہ مجاہد جنہیں عبداللہ نے مخاطب کیا تھا پھر بدروں میں گھس گئے اور عبداللہ اپنے مختصر دستے کو لے کر چلے اور اس گلی کے بائیں جانب گھوم گئے۔ کچھ دور چل کر ایک کشادہ سڑک ملی، وہ اس پر چل پڑے۔ تھوڑی ہی دیر میں پھاٹک کے قریب جا پہنچے۔ عبداللہ نے کہا، اتنی دیر انتظار کرو کہ جس مجاہد کو لشکر میں بھیجا گیا ہے وہ لشکر گاہ میں پہنچ جائے، لیکن چپ چاپ کھڑے رہو، نہ کھانسو، نہ کھنگارو، نہ کھٹکا کرو۔ سب خاموشی سے کھڑے رہ گئے۔ ان کی نگاہوں کے سامنے پھاٹک تھا۔ چونکہ اس میں روشنی ہو رہی تھی اس لیے انہوں نے دور سے دیکھا کہ پھاٹک کے پہرے دار تک اطمینان سے پڑے سو رہے ہیں۔ اس وقت رات آدھی آ گئی تھی۔ رات کا قدرتی سکوت و سکون پھیلا ہوا تھا۔ کتے تک خاموش تھے۔ جب ان لوگوں کو کھڑے ہوئے اتنی دیر ہو گئی کہ ان کے خیال میں مجاہد لشکرگاہ میں پہنچ چکا ہوگا، تب عبداللہ نے کہا، بہادرو، اب موقع ہے، خدا کا نام لے کر بڑھو۔ چنانچہ یہ سب نہایت احتیاط سے پھاٹک کی طرف بڑھنے لگے۔ چونکہ محافظ آرام اور اطمینان سے پڑے سو رہے تھے اس لیے کسی قسم کا خطرہ انہیں پیش نہیں آیا اور وہ عالی شان دروازے پر جا پہنچے۔ مگر جب وہ دروازے میں گھسے تب پہرے والوں کی آنکھ کھل گئی اور وہ گھبرا کر اٹھے اور مسلمانوں کو دیکھتے ہی حیران اور ششدر رہ گئے۔ پھر خوف اور دہشت سے کانپنے لگے۔ مسلمانوں نے تلواریں سونت لیں اور بے دریغ انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ پہرے والے چیخنے اور چلانے لگے۔ انہوں نے شور مچایا کہ مسلمان آ گئے، مسلمان آ گئے۔ جو ہی ان کی آوازیں بلند ہوئیں، فصیل کے اوپر جو سپاہی پہرا دے رہے تھے وہ جلدی سے نیچے اتر آئے۔ اتفاق سے ہرقوس بھی گشت کر رہا تھا، وہ بھی بھاگ کر اتر آیا اور عیسائیوں کے 2-3 ہزار سپاہی دروازے کے سامنے آ گئے۔ یہاں آتے ہی انہوں نے دیکھا کہ مسلمان دروازے پر قابض ہو گئے ہیں۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ وہ قلعے کے اندر کس طرح آ گئے۔ ہرقوس نے بلند آواز سے کہا، بہادر عیسائیوں، یہ تھوڑے سے مسلمان ہیں، بڑھو اور انہیں قتل کر ڈالو۔ لیکن عیسائی سپاہی مسلمانوں کو قلعے کے اندر دیکھ کر بڑی حیرت میں تھے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ مسلمان ضرور جن ہیں، وہ اڑ کر قلعے کے اندر آ پڑے ہیں۔ اگر وہ انسان ہوتے تو قلعے میں کیسے گھس آتے، اس لیے وہ ان کی طرف بڑھتے ہوئے جھجکے۔ ہرقوس نے ڈپٹ کر کہا، نامردو، دیکھتے کیا ہو، بڑھو۔ مجبور ہو کر عیسائی سپاہی تلواریں کھینچ کر بڑھے، لیکن اس عرصے میں مسلمانوں نے پھاٹک کھول دیا اور جو ہی عیسائی تلواریں سونت کر ان پر حملہ آور ہوئے، مسلمانوں نے اللہ اکبر کا پرشور نعرہ لگا کر خود ہی حملہ کر دیا اور بڑھ بڑھ کر وار کرنے لگے۔ جب عیسائی قتل ہو کر گرنے لگے تب انہیں بھی جوش آیا اور انہوں نے بھی پرزور حملہ شروع کر دیا۔ ادھر ہرقوس نے کئی سپاہیوں کو دوڑا کر مزید لشکر طلب کر لیا۔ مسلمان دروازے سے نکل کر سڑک کے اوپر صف بستہ ہو گئے اور وہیں لڑائی شروع کر دی۔ اگرچہ مسلمان صرف 200 ہی تھے اور عیسائی 3000 آ گئے تھے، عیسائیوں پر مسلمانوں کا رعب طاری ہو گیا تھا، اس لیے وہ جھجک کر حملے کر رہے تھے، مگر مسلمان بڑھ بڑھ کر وار کر رہے تھے۔ ان کی آبدار تلواریں عیسائیوں کو بے دریغ قتل کر رہی تھیں۔ انہوں نے بہت سے عیسائیوں کو موت کی گود میں پہنچا دیا تھا۔ عیسائی بھی جوش میں بھر بھر کر حملے کر رہے تھے۔ خاصی جنگ ہو رہی تھی۔ چونکہ عیسائی شور مچا رہے تھے اور ان کی آواز قلعے میں گونجنے لگی تھی، اس لیے اہل قلعہ گھبرا گھبرا کر گھروں سے باہر نکل رہے تھے اور ایک ایک سے اس شور و غل کی وجہ معلوم کرتے تھے۔
ہرقوس کا حکم پہنچتے ہی ہر طرف سے فصیل سے اتر کر سپاہی دروازے کی طرف دوڑنے لگے جس طرف مسلمانوں سے جنگ ہو رہی تھی، لیکن چونکہ مسلمان دروازے کے قریب ہی کھڑے لڑ رہے تھے اور وہاں پھیلنے کی گنجائش نہیں تھی اور تھوڑی سی جگہ میں جنگ ہو رہی تھی، اس لیے عیسائی سوار پیادے آ کر ادھر ادھر بازوں کی طرف پھیلتے جاتے اور ان کا جمع غفیر آ لگا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد چونکہ بہت ہی تھوڑی تھی اس لیے وہ ابھی آگے بڑھ کر حملہ نہیں کرتے تھے، وہ مدد کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ عبداللہ اور سرور دونوں تمام مسلمانوں سے آگے بڑھے ہوئے بڑے زور و شور سے حملے کر کے دشمنوں کو قتل کر رہے تھے۔ جب لڑائی کو زیادہ دیر ہوئی تو عبداللہ نے پھر نعرہ اللہ اکبر بلند کیا۔ اس مبارک نعرے کی تکرار ان کے تمام ساتھیوں نے کی اور ایک مرتبہ پھر قلعہ شور اللہ اکبر سے گونج اٹھا۔ اس نعرے کے ساتھ ہی قلعے کے باہر سے نعرے کی پرشور آواز آئی، ساتھ ہی مسلمان مجاہدوں کے دستے قلعے کے اندر گھس آئے۔ اب عبداللہ، سرور اور ان کے ساتھیوں نے آگے بڑھ کر نہایت جوش و خروش سے حملہ کیا اور عیسائیوں کو مار کاٹ کر دور تک پیچھے ہٹا دیا۔ سردار نے ایک سوار کو قتل کر کے اس کا گھوڑا پکڑا اور جلدی سے اس پر سوار ہو گئے۔ اب انہوں نے پرجوش حملے کر کے عیسائیوں کو کاٹنا اور پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ اس وقت مسلمانوں کا سیلاب دروازے میں داخل ہو کر قلعے کے اندر گھسا اور نہایت سختی سے حملے کرنے لگا تھا۔ مسلمان عیسائیوں کے مقابلے میں ادھر ادھر پھیلنے اور ان پر حملہ کر کے انہیں پسپا کرنے لگے تھے۔ اگرچہ عیسائی بہت زیادہ تھے لیکن وہ کچھ تو مروب ہو رہے تھے، کچھ مسلمان جوش و غضب میں بھرے ہوئے تھے، اس لیے مسلمانوں کا مقابلہ بڑی بددلی سے کر رہے تھے۔ مسلمان ان کے اوپر ٹوٹے پڑتے تھے، وہ مار مار کر انہیں پیچھے ہٹا رہے تھے، عیسائی پیچھے دبتے چلے جا رہے تھے اور مسلمان بڑھتے جا رہے تھے۔ چونکہ اس وقت محاذ جنگ بہت دور تک پھیل گیا تھا اس لیے جنگ کے شعلے بھی دور تک بھڑک اٹھے تھے۔ تلواریں پھرتی کے ساتھ بلند ہو رہی تھیں، سر و تن کے فیصلے ہو رہے تھے، خون کی چھینٹیں اڑ رہی تھیں، لاشوں پر لاشیں گرتی چلی جا رہی تھیں، شور دم بدم بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اب سپیدہ صبح نمودار ہو گیا تھا۔ افق مشرق میں ایک سفید دھاری نمودار ہوئی جو بتدریج بڑھتے بڑھتے اقصائے عالم میں پھیل گئی اور اس قدر اجالا ہو گیا کہ قریب کی چیزیں صاف طور پر نظر آنے لگی۔ قلعے کے عام عیسائیوں کے گروہ ہر محلے اور کوچے میں جمع ہو گئے تھے اور امید و وہم کی حالت میں خائف اور ترساں کھڑے ہوئے مسلمانوں کے قلعے کے اندر آنے پر بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد کہنے لگی تھی کہ مسلمان انسان نہیں ہیں، وہ ضرور جن ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے دن میں دھمکی دی تھی اور رات کو اڑ کر قلعے کے اندر آ گھسے۔ ان سے لڑنا بیکار ہے، یہ خیال سب کا ہو گیا تھا کہ اب قلعے کو کوئی طاقت مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچا نہیں سکتی۔ اس خیال نے عام عیسائیوں کے دلوں میں غم و فکر کی لہر دوڑا دی تھی اور سب پریشان اور غمزدہ ہو گئے تھے اور اس فکر میں تھے کہ کسی طرح قلعے سے باہر نکل جائیں، لیکن جانتے تھے کہ مسلمانوں نے سختی سے قلعے کا محاصرہ کر رکھا تھا، باہر نکل جانا ناممکن ہے، اور اس بات کا انہیں خدشہ تھا کہ قلعہ عنقریب ہی فتح ہو جائے گا، اس لیے وہ نہایت ترساں اور ہراساں ہو گئے تھے۔ مسلمانوں نے دروازے سے آگے بڑھ کر لڑائی شروع کر دی تھی اور بڑے جوش و خروش سے حملے کر رہے تھے۔ اس وقت وہ مسلمان جو عبداللہ کے ساتھ آئے تھے پیچھے ہٹا دیے گئے کیونکہ وہ پیدل تھے اور تازہ دم سوار آ کر مصروف جنگ ہو جاتے تھے، لیکن یہ پیدل لوگ بھی لڑائی کے لیے تل ملا رہے تھے اور وہ بھی موقع محل دیکھ کر عیسائیوں کو ٹھکانے لگا دیتے تھے، اور جب کسی سوار کو کوئی مار ڈالتا تھا تو اس کا گھوڑا پکڑ کر اس پر سوار ہو جاتا تھا۔ اس طرح اب تک ان 200 میں سے 50-60 آدمیوں نے گھوڑے لے لیے تھے۔ سرور تو پہلے ہی سوار ہو چکے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد عبداللہ نے بھی ایک سوار کو مار کر اس کا گھوڑا حاصل کر لیا تھا اور بڑے جوش و خروش سے لڑنے لگے تھے، مگر سب سے آگے سرور تھے اور بڑے جوش و خروش سے لڑ رہے تھے، نہایت پھرتی اور قوت سے حملے کر رہے تھے۔ اب اس قدر روشنی پھیل گئی تھی کہ دور تک کی چیزیں بھی صاف نظر آنے لگی تھیں۔ سرور نے نگاہ اٹھا کر دیکھا کہ ہرقوس گھوڑے پر سوار کھڑا اپنے لشکر کو جوش دلا رہا تھا۔ چونکہ وہ ریشمی لباس اور سونے کے منقش جواہرات اور زیورات پہنے اور تاج اوڑے تھا، اس لیے انہوں نے سمجھا کہ وہی اس قلعے کا قلعےدار ہے۔ انہوں نے اس رسالے پر حملہ کر دیا جو اس کے گرد تھا اور اس شدت سے حملہ کیا کہ ہرقوس کے خاص رسالے کے سوار گھبرا گئے۔ ان کی تلواروں نے سواروں کو بے درے قتل کرنا شروع کر دیا۔ جو ہی سرور آگے کو بڑھے 15-20 مسلمان بھی ان کے پیچھے دشمنوں سے ان کی حفاظت کرتے ہوئے اور عیسائی سواروں پر وار کرتے ہوئے بڑھنے لگے تھے، جبکہ وہ مختصر گروہ ہرقوس کی طرف بڑھنے لگا۔ دوسری جانب عبداللہ بھی 50 سواروں کو لے کر اس کے رسالے پر ٹوٹ پڑے تھے اور اس طرح ہرقوس کے رسالہ خاص پر دونوں جانب سے حملہ شروع ہو گیا تھا۔ عام مسلمان ان عیسائیوں سے مصروف جنگ تھے جو ہر طرف بکھرے ہوئے تھے۔ جنگ کی آگ اس وقت نہایت تیزی سے بھڑک اٹھی تھی اور تلواریں جلد جلد اٹھ کر سر و تن کے فیصلے کر رہی تھیں۔ عیسائی بھی پوری زور و قوت سے لڑ رہے تھے اور وہ بھی سنگی چٹانوں کی طرح جم گئے تھے اور ایک ایک انچ زمین کے لیے خون بہا رہے تھے۔
ان کی تلواریں بھی مسلمانوں کے جسموں پر پڑ رہی تھیں اور مسلمان بھی شہید اور زخمی ہو رہے تھے، مگر مسلمان کچھ اس جوش و خروش سے لڑ رہے تھے اور اس طرح عیسائیوں کو قتل کر رہے تھے کہ ان کے بنائے کچھ نہ بنتا تھا، وہ یا تو قتل ہو کر گر جاتے یا مسلمان انہیں پیچھے ہٹا دیتے تھے۔ اب محاذ جنگ پھاٹک سے بہت آگے بڑھ گیا تھا اور مسلمان قلعے کے کچھ حصے پر قابض ہو گئے تھے۔ جبکہ جنگ و پیکار کے شعلے بھڑک رہے تھے، اس وقت سرور ہرقوس کے قریب پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے للکار کر کہا، نامرد بزدل، سرداروں کو کیوں کٹوا رہا ہے؟ بہادر ہے تو خود مقابلے میں آ۔ ہرقوس کو اشتعال آ گیا، وہ تلوار لے کر جھپٹا اور سرور پر حملہ آور ہوا۔ دونوں تلواروں کے ہاتھ دکھانے لگے۔ ان کے گرد کھڑے ہوئے مسلمان اور عیسائی ان کی لڑائی کا تماشا دیکھنے لگے۔ سرور نے کچھ اس طریقے سے تلوار ماری کہ ہرقوس کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر اچھلی اور ایک عیسائی کے گلے پر پڑی، جس سے اس کی گردن اڑ گئی۔ ہرقوس گھبرا گیا، اس نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر سرور نے اس کا موقع ہی نہ دیا۔ انہوں نے بڑھ کر اس کا پٹکا پکڑ کر اٹھایا اور بڑے زور سے زمین پر دے مارا۔ ہرقوس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ بڑے زور سے ڈکرایا۔ سرور جلدی سے گھوڑے سے کودے اور خنجر سے اس کا سر اتار دیا۔ عیسائیوں نے ان پر حملہ کرنا چاہا لیکن فوراً ہی مسلمانوں نے ان کے گرد بڑھ کر حصار قائم کر لیا اور عیسائیوں پر حملے شروع کر دیے۔ سرور نے ہرقوس کا سر نیزے پر چڑھایا اور بلند آواز سے کہا، عیسائیوں، تمہارا سردار مارا گیا، اب لڑ کر کیوں اپنی جانیں گواتے ہو؟ جو ہی عیسائیوں نے ہرقوس کا سر نیزے پر دیکھا، بدحواس ہو گئے۔ وہ ایک دم پیچھے کی طرف لوٹ کر بھاگے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ کیفیت ہو گئی کہ عیسائی جانیں بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے اور مسلمان ان کے پیچھے لگے ہوئے انہیں قتل کر رہے تھے۔ ابھی تک تازہ دم مسلمانوں کے رسالے قلعے کے اندر آ رہے تھے۔ اس وقت تک 4000 مسلمان آ چکے تھے اور وہ سارے قلعے میں پھیل گئے تھے۔ انہوں نے چن چن کر عیسائی سواروں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ سارے قلعے میں ہر سڑک، ہر راستہ اور ہر میدان میں عیسائیوں کی لاشوں کے انبار لگ گئے تھے۔ عیسائی کچھ ایسے بدحواس ہو گئے تھے کہ امان تک مانگنا بھول گئے تھے، بھاگ رہے تھے اور مارے جا رہے تھے۔ جب 15-20 ہزار آدمی مارے جا چکے تب انہیں ہوش آیا اور وہ امان امان چلانے لگے۔ مسلمانوں نے فوراً تلواریں اٹھا لیں اور صاف کر کے میانوں میں ڈالیں اور اب وہ عیسائیوں کو گرفتار کرنے لگے۔ عبداللہ نے ان دونوں سپاہیوں کو جو اس قاصد کی نگرانی کر رہے تھے جسے ہرقوس نے جرجیر کے پاس بھیجا تھا، قلعے کے اندر بلایا، قاصد کو آزاد کر دیا اور اس کے اہل و عیال کو امان دے دی۔ عیسائی سمجھتے تھے کہ طرابلس کا قلعہ نہایت مضبوط اور مستحکم ہے، ناقابل تسخیر ہے، برس ہا برس مسلمان اس کا محاصرہ کیے پڑے رہیں گے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ مسلمانوں کا حامی وہ باری تعالیٰ ہے جس کے صرف لفظ کن یعنی ہو جا فرمانے سے کائنات کی تمام چیزیں عالم وجود میں آ گئی تھیں، جس کے حکم کے بغیر ذرہ حرکت نہیں کر سکتا۔ اسی کے حکم اور اسی کی مدد سے مسلمانوں نے وہ راستہ معلوم کر لیا جس کے ذریعے سے وہ قاصدوں کو بھیجا کرتے تھے اور اسی راستے سے وہ اس مضبوط قلعے میں گھس گئے اور لڑ بھڑ کر قلعہ فتح کر لیا۔ عام عیسائیوں کو اس وقت سخت اضطراب اور اضطرار لاحق تھا۔ وہ خوب جانتے تھے کہ جب کوئی قوم کسی قلعے یا شہر کو فتح کرتی ہے تو اس کے مکینوں کا قتل عام کر کے ان کی دولت لوٹ لیتی اور مکانوں کو آگ لگا دیتی اور عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیتی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمان بھی یہی بہیمانہ طریقہ اور وحشیانہ طرز عمل اختیار کریں گے، لیکن وہ حیران رہ گئے جب انہوں نے منادی سنی کہ کوئی عیسائی قتل نہ کیا جائے گا، کسی مکان کو آگ نہیں لگائی جائے گی، کسی شخص کو مسلمان ہونے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، مذہبی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی، لوگ اطمینان سے کاروبار میں مصروف ہو جائیں۔ چونکہ مسلمانوں کا یہ طرز عمل نہایت ہی شریفانہ تھا، اس لیے عیسائیوں کے دلوں سے بے ساختہ ان کے حق میں دعائے خیر نکلی اور ان کے ترددات اور تفکرات دور ہو گئے۔ انہوں نے دل جمی کے ساتھ کاروبار شروع کر دیے اور اس طرح شروع کیے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ طرابلس کی حکومت بدل گئی ہے اور اس پر ایک دوسری قوم نے قبضہ کر لیا ہے۔ البتہ مسلمانوں نے شاہی قصر اور شاہی خزانے پر قبضہ کر لیا اور جو کچھ زر و جواہر، درہم و دینار، سونے چاندی کے ظروف، دیبائے حریر کے تھان، رومی قالین اور دوسری بیش قیمت چیزیں ملیں، سب ایک جگہ لا کر ڈھیر کر دی۔ یہ تمام سامان کروڑوں روپے کی قیمت کا تھا۔ اس میں سے ایک چاندی کا تخت اور کئی سونے کے تاج بھی شامل تھے۔ قلعے پر قبضہ کر کے عبداللہ نے چاروں پھاٹک کھلوا دیے اور ان پر پہرا قائم کر دیا اور کچھ لشکر قلعے کے اندر ٹھہرا دیے۔ دوسرے روز عبداللہ نے طرابلس کے رئیسوں اور امیروں کو طلب کر کے کہا کہ جو لوگ اپنی خوشی سے مسلمان ہونا چاہیں وہ مسلمان ہو جائیں، ان سے کسی قسم کا ٹیکس نہیں لیا جائے گا، وہ مسلمانوں کے بھائی بن جائیں گے، اور جو لوگ مسلمان نہ ہونا چاہیں وہ فی کس 4 دینار سالانہ کے حساب سے جزیہ دیں۔ یہ جزیہ ان کی حفاظت کرنے کا ٹیکس ہے، اور جو لوگ مسلمان نہ ہوں، نہ جزیہ دینا چاہیں، وہ اپنا تمام سامان لے کر دور دراز کے علاقے میں قلعے سے باہر چلے جائیں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔
اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔